وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز مکرم خواتین و حضرات، پچھلی دفعہ سورۃ النصر کی تفسیر بیان کرتے وقت فقیر نے عرض کیا تھا کہ اس سورت کی تفسیر کے حوالے سے ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کو ہم نے ریزرو رکھا ہے، سورۃ اللہب کے لیکچر اور اس کی کمنٹری سے پہلے اس ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا جائے گا۔ وہ اس طرح ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7 میں ایک ڈیٹیل فل واقعہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے کہ اسلام قبول کر لیں، تو ہرقل بادشاہ، عام طور پہ ہم اسے ہرقل کہہ دیتے ہیں، پراپر لفظ ہرقل ہے، اس کو بھی یہ روم کا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، حضرت دہیہ کلبی صحابی رسول ہیں، ان کو وہ خط دے کر آپ نے بھیجا تھا، اس کا ایک خاص پروسیس آپ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ جب یہ خط روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہ خط مجھے مدینہ سے آیا ہے، اور جس علاقے سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے اگر کچھ لوگ تجارت کے سلسلے میں ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہوں تو ان کو میرے پاس بلاؤ، میں ان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہرقل نے اس خط کو اہمیت دی اور باقاعدہ اس مسئلے کی گہرائی میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کو بتایا گیا کہ مکہ سے کچھ لوگ تجارت کے سلسلے میں روم میں آئے ہوئے، ان کو بلوایا گیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے؟ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس دور کی بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ابو سفیان میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کے باقی تاجر ساتھی ان کے پیچھے کالمز میں کھڑے ہو جائیں، اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں آپ کے اس لیڈر سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر یہ ٹھیک بتائے تو ٹھیک، نہ بتائے تو آپ لوگوں نے، پیچھے کھڑے لوگوں نے اس کو ٹوک دینا ہے۔ اب یہ سڈن ایک امتحان تھا، کوئی پلان نہ کر سکے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں پھنس گیا اور مجھے اس کی اس بات نے اتنا جکڑ دیا کہ میں کسی بات میں ڈنڈی مارنے کے قابل نہ رہا تھا۔
اسی طرح کھڑے کر دیے گئے۔ ہرقل نے پوچھا کہ کیف نسبہ فیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور خاندان تم لوگوں کے درمیان کیسا ہے؟ قلت هو فینا ذو نسب، حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ کیا یہ جو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ان کے خاندان میں پہلے بھی والد دادا پر دادا میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اگلا سوال یہ ہوا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ چوتھا سوال یہ ہوا کہ اشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کہ کیا امیر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا زیادہ تر غریب لوگ ہیں؟ قلت بل ضعفاؤہم، انہوں نے جواب دیا کہ ان کا ساتھ دینے والے زیادہ تر لوگ غریب ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، انہوں نے جواب دیا کہ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کیا ان کو ماننے والے ان کو چھوڑ کر کبھی ان میں سے کبھی کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ قلت لا، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، کیا ان کے نبوت کے دعوے سے پہلے تم لوگوں نے ان کا کبھی کوئی جھوٹ پکڑا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ قال فلیغدر، کیا کبھی وعدہ خلافی اور معاہدہ توڑنا ایسا بھی کبھی ان سے ہوا ہے؟ قلت لا، کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ ہاں ونحن منہ فی مدت لا ندری ما هو فاعل فیہا، اس وقت صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہمارے ان کے درمیان ہو چکا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات، اس وقت ایک معاہدہ چل رہا ہے۔ اب میں نہیں جانتا اس میں وہ کیا کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج تک انہوں نے کبھی غدر نہیں کیا، وعدہ خلافی اور عہد و پیمان کو توڑا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قال ولم تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ الکلمہ، تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے تھوڑی سی مداخلت کرنے کا موقع مجھے یہاں ملا کہ اب ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہاں میں کچھ ڈنڈی مار سکا، باقی ہر بات میں ٹرولی کرنے کا پابند تھا۔ اس میں بھی کوئی جھوٹ تو نہیں تھا بظاہر، اس لیے یہ بات کہنے کا رسک انہوں نے لے لیا۔ قال فہل قاتلتموہ، بادشاہ نے پوچھا کیا تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جنگ ہوئی ہے۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تمہاری جنگ ان کے درمیان جو ہوئی، ان کے اور تمہارے درمیان، تو کیا رزلٹ رہا؟ قلت الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ بدلتی بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ ینال منا و تنال منہ، کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ قال ماذا یأمرکم، اب یہ 10واں سوال تھا اور آخری سوال، وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا میسج کیا ہے، what he wants to say۔ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ۔ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، جو تمہارے باپ دادا جس طرف بلاتے تھے بتوں کی طرف، ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، صدق و صداقت کا حکم دیتے ہیں، اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور محبتیں بانٹنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ کے 10 سوال ہو گئے، 10 سوالوں کے جواب بھی منظر پہ آ گئے۔ اب بادشاہ نے اپنی طرف سے اس پر تبصرہ کرنا، کمنٹس دینا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ترجمان سے کہا، ٹرانسلیٹر سے کہا، فقال ترجمان، بادشاہ نے ترجمان سے کہا، قل لہ سألتک عن نسبہ، کہ آپ اس سے کہو میں نے ان کے نسب کے بارے میں تم سے پوچھا تھا۔ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، اور تم نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندانی ہستی ہے۔ تو فکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، ہرقل نے کہا کہ نبی اسی طرح اپنی قوم میں سے اچھے ترین اور سلیکٹڈ لوگوں میں مبعوث ہوتے رہے، اچھے خاندانوں میں نبی پیدا ہوتے رہے۔ وسألتک هل قال احد منکم هذا القول، میں نے تم سے دوسرا سوال کیا تھا کہ یہ جو دعویٰ ہے نبوت کا ان کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لو کان احد قال هذا القول قبلہ لقلت رجل یعتصی بقول قیل قبلہ، کہ میں کہتا کہ یہ ایسا قول ہے جو ان سے پہلے بھی کسی نے وہاں کہا تھا، تو اس پر انہوں نے اپنی بنیاد رکھی۔ وسألتک، میں نے آپ سے اگلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ پہلا سوال تھا کوئی نبی بھی گزرا ہے، اب سوال ہے تیسرا سوال کہ کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں گزرا۔ تو میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سوچ لیتا کہ شاید یہ اپنے باپ دادا کی میراث ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ رجل یطلب ملک ابیہ۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا تھا تم سے کہ کیا نبوت کے دعوے سے پہلے تم نے ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا تھا، اور تم نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر میں سمجھ گیا کہ جو انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، لوگوں میں سچ بولے اور لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا تھا کہ امیر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا غریب، اور آپ نے کہا تھا کہ غریب۔ وہم اتباع الرسل، نبیوں کی پیروی کرنے والے اکثر لوگ ہمیشہ غریب رہے، غریبوں نے پہلے نیکی کی طرف قدم بڑھایا۔ اگلا سوال میں نے یہ کیا تھا یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ بڑھ رہے۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ دین مکمل ہو جاتا ہے، ایمان والے بڑھتے رہتے۔ میں نے اگلا سوال کیا تھا کہ ان کے ماننے والے کبھی مرتد ہو کر ان کو چھوڑ کر واپس پچھلے پاؤں پر بھی پلٹتے ہیں، بیک فٹ پہ بھی جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں۔ تو کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے جب اس کی حقیقت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے تو یہ پھر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اگلا میں نے سوال کیا تھا کہ کبھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، سچ بھی یہی ہے کہ رسول کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، غدر نہیں کرتے۔ اور میں نے اگلا سوال کیا تھا کہ وہ تمہیں پیغام کیا دیتے ہیں، حکم کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، کو اس کے ساتھ شریک نہ بنانا، اور بتوں کو چھوڑنا، اور نماز پڑھنا، سچ بولنا، پرہیزگار بننا، یہ ساری باتیں آپ نے ذکر کی تھیں۔ اور لوگوں پر رحم کرنا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک،
تو فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر جو باتیں میں نے پوچھی ہیں تم نے اس کا جواب صحیح دیا ہے تو پھر جان لو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہستی اس جگہ پر بھی قبضہ کرے گی جہاں میرے آج قدم ہے. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ ایسی ہستی دنیا میں آنے والی ہے. یہ ہرقل نجومی بھی تھا، حساب کتاب لگاتا رہتا تھا. تو کہنے لگا مجھے پتا تھا یہ ہستی آنے والی ہے، اور کتابوں کا عالم بھی تھا. کتابوں کی روشنی میں بھی کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ ہستی اپیئر ہونے والی ہے. لم اکن اظن انہ منکم، لیکن یہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ تم لوگوں میں آئیں گے، عرب میں آئیں گے، مکہ میں آئیں گے، یہ میرا خیال نہیں تھا. لیکن باقی جو تم نے علامات اور نشانیاں بتائی ہیں ساری کی ساری اسی ہستی کی ہیں جس کے بارے میں جانتا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو اپیئر. فلو انی عالم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ، اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کی بارگاہ میں پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا. ولو کنت عندہ، اور اگر میں ان تک پہنچ گیا لغسلت عن قدمہ، میں ان کے پاؤں دھو کر پیوں گا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا وہ خط پڑھا، وہ منگوایا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہ خط پڑھنے لگا. میں محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف. سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کو قبول کیا. اما بعد، اس کے بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں اسلام کی تعلیمات کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تجھے دنیا اور آخرت میں سلامتی مل جائے گی. یؤتک اللہ اجرک مرتین، تجھے اللہ تعالیٰ 2 اجر دے گا، ایک تمہارے اپنے مسلمان ہونے کا اجر، اور دوسرے تمہاری پبلک اور تمہاری رعایا اور تمہاری عوام کے ایمان لانے کا اجر. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے منہ پھیرا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو پھر جو سادہ عوام اور دیہاتی کسان ہیں وہ اسلام اگر نہ لائیں گے تو تیری وجہ سے نہیں لائیں گے، تو تیرا اپنا گناہ ابھی تیرے کھاتے میں ہوگا اور ان کا گناہ ابھی تیری گردن پر ہوگا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آگے قرآن کی آیت حضور نے لکھی کہ اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، ساجھا ہے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب تسلیم نہ کریں. فإن تولوا، اے میرے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، فقولوا، تو پھر آپ صاف کہہ دیجئے اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ رہنا ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی پھر لینا دینا نہیں. یہ میرے سامنے اوریجنل صحیح بخاری کھلی ہوئی تھی، اس کی حدیث نمبر 7 میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے. اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے وہاں پر اچھی خاصی ڈیبیٹ کی، اس کے سوالوں کے جواب دیے اور سورۃ مریم پڑھ کر اس کو حیران کر دیا. اور اس نے بھی کہا تھا
زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا تھا اللہ کی قسم جو آپ نے کہا ہے حق میں اور اس پڑھائی کے اندر اتنا بھی فرق نہیں ہے. اور نجاشی بھی اور ہرقل بھی دونوں مسلمان ہو چکے تھے، اگرچہ انہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر باقاعدہ اپنے اسلام کے اعلان کا موقع نہ ملا. یہ ہمارے پچھلے سبق کا سورۃ النصر کا بقیہ حصہ تھا. اب آتے ہیں آج کی سورت کی طرف. پہلے سورۃ اللہب کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہوا، اس کے مال اور اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، جلد ہی شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. اس سورت کو آپ نے ترجمے کے ساتھ سن لیا. ترجمے سے آپ کو کچھ واضح ہوا ہوگا کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور اسی کے اوپر سٹریٹ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام چلتا جا رہا ہے. اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کا خوف دلائیے، دین کی طرف دعوت دیجیے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے یا صباحا کہہ کر، یہ کسی کو پکارنے کا اور کال دینے کا طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں. تو جب آپ نے کال دی تو سب لوگ جمع ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ جس پہاڑ کے اس طرف تم کھڑے ہو، اس پہاڑ کی بیک سائڈ سے ایک لشکر، ایک فوج تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ ان سب نے کہا کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہمارا تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا. اب وہ ہرقل کے دربار میں آپ کی سچائی کا بیان ہونا وہ ایک الگ اینگل سے تھا، اور یہ ایک الگ وجہ ہے اور الگ موقع ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مشہور تھی، صادق اور امین آپ کو اسی لیے کہا جاتا تھا، اور اعلان نبوت سے پہلے کے یہ سارے کمالات ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً اگر آپ کہو گے تو وہ سچ ہی ہوگا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اگر تمہیں میری زبان پر اتنا ہی اعتماد ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، پھر مان لو کہ میری یہ بات بھی سچی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے تم نے جواب دینا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اس پر ابو لہب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ابو لہب بن عبد المطلب. اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا. ایک بددعائیہ الفاظ وہ تھے، وہ اس نے بولے. تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا. تو تباہی کا لفظ اس نے بولا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو اس نے اللہ کے محبوب کی شان میں بدتمیزی کے لفظ بولے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے اپنے محبوب کو کچھ بولنے کا موقع دینے کے بجائے اس بات کو خود ٹیک اوور کرتے ہوئے، اپنے محبوب کو خود ڈیفینڈ کرتے ہوئے اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ اس سورت کا شان نزول ہے، نازل ہونے کا پس منظر اور سبب ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ابو لہب
لہب کا لفظ بنا ہوتا ہے شعلہ. یہ اس زمانے میں لوگ نام اسی طرح رکھا کرتے تھے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ قریش کا لفظ سورۃ القریش کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ قریش کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا. تو وہ ایک نہایت جابر قسم کا جانور ہے جو دریائی جانور ہے, اس کو قرش کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ جنگجو لوگ تھے, قبائلی زمانہ تھا, تو یہ آپس میں جنگیں لڑائیاں کرنے کے حوالے سے اس قسم کے ناموں کے اندر دلیری اور بہادری کا اظہار سمجھتے تھے کہ اس قسم کا نام رکھا جائے, یہ بندہ فلاں کو کھا جائے گا, یہ شعلہ ہے, یہ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے. تو لہب کا معنی ہے شعلہ. تو ابو لہب کے بیٹے کا نام لہب تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا ابو لہب. تو لہب کا معنی شعلہ, اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کو لہب ابو لہب کہا جاتا. تو یہ اس زمانے میں رواج تھا, لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی کنیت بھی پراپرلی, ضروری نہیں کہ اس کے بیٹے کا نام ہی لہب ہو تو وہ ابو لہب کا ہے اس کو کہا جائے. اس کے علاوہ ایسی وجوہات کی بنا پر بھی ابو لہب جیسے کنیت اور یہ القاب دے دیے جاتے تھے. ابو بکر صدیق کا ایک لقب عتیق ہے. تو وہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال کے, وہ بہت خوبصورت تھے, ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کو عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد. تو اس میں ان کے حسن و جمال کی طرف اشارہ تھا. تو یہ میں ابو لہب کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ نام کیوں ہے, اس کی یہ کنیت کیوں ہے. اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے, اور ابو لہب اس کی کنیت اس کے حسن جمال کی وجہ سے, یا اس کے بیٹے کا نام بھی لہب ہے, کتابوں میں ملتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی سند صحیح ہے جس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام لہب تھا. تو اب آئیے اس کی بیوی کی طرف. بیوی اس کا نام اروا ہے, اور یہ حضرت ابو سفیان کی بہن ہے, اور ام جمیل اس کی کنیت ہے. یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. اب ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام, لہب کے علاوہ دو بیٹے, ان کا نام, ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتیبہ ہے. یہ عتبہ اور عتیبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی بھی, نکاح ہوا تھا, صرف نکاح, رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور بچیاں بالغ ہوں تو اپنے نکاح میں خود ایجاب اور قبول کرتے ہیں. اگر نابالغ ہوں تو والد یا دادا کو حق حاصل ہوتا ہے, پیرنٹس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے نابالغ بچے کا بھی خود اپنی وکالت میں کسی سے نکاح کر دے. یہ آج بھی جائز ہے. اس وقت بھی 2 سال کا بچہ ہو, بچی ہو, اس کا باپ اس کے بہاف پہ نکاح کر دینا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ آج بھی جائز ہے, یہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں. ہاں, رخصتی کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے. تو ان دو شہزادیوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں, سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما, ان دونوں کے نکاح ان کے ساتھ ہوئے تھے اور رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ جس کتاب میں ان کے نکاح کا ذکر ہے, تقریباً ہر کتاب میں یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور رخصتی کا نہ ہونا ساری غلط فہمیاں اور کنفیوژنز کو دور کر رہا ہے. تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 شہزادیوں کے علاوہ 2 شہزادیاں اور بھی ہیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ ٹوٹل 4 شہزادیاں ہیں. اہل سنت کی بے شمار کتابوں کے اندر اور سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور ایک ایسا طبقہ ہے جو 4 شہزادیوں کے بارے میں مختلف سوال اٹھاتا ہے. ان کی اپنی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں سے جو پیدا ہوئی تھی ان میں یہ 4 شہزادیاں شامل تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ تو یہ اصول کافی بالکل اس کے سٹارٹ میں ہمارے پاس یہ اصل کتاب موجود ہے، اس میں یہ لکھا۔ ہماری بہت ساری کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، طبرانی ہیں اور بخاری مسلم اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں جن کے اندر ان 4 شہزادیوں کے تذکرے ان کے اپنے اپنے مقامات پر جگہ جگہ ملتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات کی کتابوں میں ان 4 شہزادیوں کے الگ الگ چیپٹرز موجود ہیں جن کے اندر ان کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے۔ باقی رہ گئی ان شہزادیوں کی پیدائش کی تاریخیں۔ تو تاریخ پیدائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، اس کی کنفرمیشن کسی حد تک مسلم ہے، جمہور کا قول مل جاتا ہے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی اہمیت اور سب سے زیادہ اہم شخصیت ہونا، ہستی ہونا، یہ اس موضوع کو اس قابل بناتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں میکسیمم دلائل جمع کر کے کنفرمیشن حاصل کی جائے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی ہستیوں کے بارے میں تاریخ پیدائش کے حوالے میں جتنی باتیں ملتی ہیں سب کچی باتیں، اپنی اپنی ذاتی عقیدتوں اور اپنے اپنے کچھ دوسرے مقاصد کے پیش نظر لوگوں نے تاریخیں تیار کر لی ہیں اور ان پر سٹیمپ لگا دیا کہ یہی کنفرم ڈیٹ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ پیدائش مبارک، جس کو ہم میلاد شریف کی تاریخ کہتے ہیں، وہ جمہور کے قول کے مطابق ہمارا بھی مختار یہی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اتنا زیادہ وثوق کے ساتھ ڈٹ جانا یہ تحقیق کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اور شہزادیوں کی تاریخ پیدائش اور پھر ان کے سالوں تک میں فرق ہے اور کچھ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ وہ دور ایسا اسلامی ہسٹری کا دور نہیں تھا۔ مسلمان اس وقت اپنے موجودہ شیپ میں منظر پر نہیں آئے تھے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمایا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی کہ ان چیزوں کو پراپرلی کیا جاتا۔ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں، اس وقت بھی کتنے بندے، اگر میں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف برتھ پراپر لکھی ہوئی ہے، تو میں تجربے کی روشنی میں بات کرنے لگا ہوں۔ بے شک آپ میرے بعد لیکچر ختم ہوگا تو آپ چیک کر لینا، مور دین 50% لوگ ایسے ہوں گے جن کی تاریخ پیدائش ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر غلط لکھی ہوئی، اس وقت بھی، اس ماڈرن دور میں بھی، اس کمپیوٹرائزڈ دور میں بھی۔ تو اس زمانے کی تاریخوں کے اوپر اتنا ڈٹ جانا اور اس بیس پہ طرح طرح کے سوالات اٹھانا، یہ علمی اور سنجیدہ آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابو لہب نے جو بدتمیزی کی تھی، اس کا جو تذکرہ آیا ہے، اس میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے کا ذکر ہے۔ اب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں، یہ 2 ترجمے ممکن ہیں۔ ٹوٹ گئے یہ ماضی ہے، ان کا ٹوٹ جانا کنفرم، لیکن یہ بھی باقاعدہ حقیقت پر معمول نہیں ہے کہ ریئلی اس کے 2 ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، نہیں، یہ تو اللہ کریم نے بدلہ لیا ہے۔ جیسا اس نے تبًّ لکا کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب کے لفظوں کے ساتھ اس کا بدلہ لیا۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو بد دعا دیتے ہیں، تو اس طرز پر اللہ کریم نے یہ الفاظ بولے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی دعائیں یا بد دعائیں نہیں دیتا، میں اس کو اس طرز پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس ریونج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ان کے دشمن کے خلاف یہ لفظ قرآن میں استعمال فرمائے۔ تو ٹوٹ گئے ہوں تب بھی یہ ڈیفینس ہے، اور ٹوٹ جائیں یہ ترجمہ کیا جائے تب بھی یہ حضور کا ڈیفینس، دفاع۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ واقعی دنیا کے اندر جب تک ابو لہب زندہ رہا تو اس کے ہاتھ دنیا کے اندر ٹوٹ جانا، پریکٹیکلی ٹوٹ جانا، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھ لینا کہ ابو لہب کے الفاظ جو اس نے حضور کو بولے تھے ان کا بدلہ لینے کے طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ الفاظ جوابی طور پر استعمال فرمایا. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سچی مچے دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ کے گر کے وہ پرے جا پڑے ہوں یا چھری سے کاٹ دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے. تو بعض لوگ بچوں والے سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہاتھ کٹ گئے تھے تو پھر وہ انگلی جس سے اس کو پانی ملا وہ کیسے باقی ہے؟ تو وہ اس کنایا کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اس کی بیوی کا ذکر ہے. وَامْرَأَتُهُ، اور ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی، ایندھن اٹھانے والی. یہ ایندھن اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ وہ کانٹے جمع کرتی تھی، سر پہ اٹھاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ پر رکھ دیتی تھی، راستے میں رکھتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی تاکہ حضور کو تکلیف ہو. تو اس کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صورت میں بیان فرمایا. ایندھن اٹھائے پھرتی تھے تو وہ کانٹوں کا مقصد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا تھا، تو اللہ نے اس کو ایندھن قرار دے دیا. کانٹے ایندھن کا کام دیتے بھی ہیں، اور یہاں بھی جیسا ابو لہب کو جواب دیا گیا تھا کہ تو نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا. تو اسی طرح یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے کی غرض سے سر پہ جو اٹھائے پھرتی ہے، یہ اس کے لیے خود ایندھن بنے گا، اسی میں یہ خود جلے گی. یہ بھی اس کا جواب ہے، اس کی اس حرکت کا جواب ہے. بعض کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ ایندھن جو قیامت کے دن جب یہ اس ایندھن میں جلے گی تو اپنے شوہر کے اوپر بھی یہی ایندھن اس کے نیچے بھی پھینکے گی، مزید اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جس میں وہ قیامت کے دن جلے گا. تو اس کا ایندھن، اس کے 3 پہلو نکل آئے. ایک تو وہ تھے کانٹے، مگر اس کے لیے وہ جہنم کا ایندھن ہے. دوسرا یہ کہ وہ ایندھن اس کو خود بھی جلائے گا. تیسرا یہ کہ ابو لہب کو بھی جلائے گا، یہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے نیچے بھڑکائے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کو دورہ پڑا ہوا پاگل پن کا، تو آپ نے دیکھو کہ آنکھیں بند کر کے بعد مینٹل پاگل لوگ ایک کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، پاس والا میرے رائٹ کا انہیں لیفٹ کا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے کام سے لگا ہوا ہوتا ہے جیسے روبوٹ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ مخبوط الحواس ہوں گے قیامت کے دن، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے شوہر کو جلا رہی ہوں، یا اگر جلا بھی رہی ہوگی تو اس وقت یہ اپنے آپ میں نہیں ہوگی، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوگی، یہ اس وقت اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب کے کنٹرول میں ہوگی. یہ سورۃ اللہب کے حوالے سے جتنی میں نے باتیں عرض کی ہیں، اس میں جو آخری بات تھی نا، اس میں ایک حدیثوں کی روشنی میں ایک حقیقت بھی پوشیدہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو بندہ جو کام کرتا ہوگا اور مرتے وقت جو کر رہا ہوگا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جس آلے سے خودکشی کرے گا، قیامت کے دن اسی جہنم کے اندر اسی آلے کے ساتھ بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو مارتا رہے گا. سریے سے اپنے آپ کو مارنے والا خود سریا ہی مارتا رہے گا، جلا کے مارنے والا خود اپنے اوپر آگ پھینکتا رہے گا، چھرے سے خود کو مارنے والا خود کو چھرے سے گھونپتا رہے گا. تو چھرا کون اپنے آپ کو بلا مارتا ہے؟ مقصد وہی ہو نا، میں نے جو روبوٹ کا لفظ استعمال کیا. He will be out of his own control. سزا ہی ایسی ہوگی، اور یہ بات ماننے میں آتی ہے. دنیا میں بھی بعض لوگوں کی دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ہم نے تجربہ کیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. اپنے آپ کو نوچنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنے والے مسلسل مارے جا رہا ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو جب مینٹل حالت ایسی دنیا میں ہو سکتی ہے، تو عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قادر مطلق ہے
کسی بندے کی یہ کیفیت بنا دی جائے، یہ کوئی مشکل نہیں. اور جو بھی بندہ دنیا میں خود کو تھپڑوں سے مارتا ہوگا، اپنے آپ کو مکے مارتا ہوگا، اپنے سینے پہ کوٹتا ہوگا، مارتا ہوگا، تو وہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس اصول اور قانون کے مطابق وہ اپنے لیے خود سزا بنا رہے گا. اسی طرح خودکشی کرنے والے کی مثال اور زیادہ آسان اور انڈرسٹینڈیبل. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور وہ اچھا کام کرتے کرتے آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ اچھا کام آپ کا قبر کے اندر اللہ کریم پورا کرا دے گا. سبحان اللہ. آپ اگر بڑھاپے میں حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، حفظ کرتے کرتے آپ ایک لفظ ڈیلی پڑھ لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل کریں، آپ ایک لفظ ڈیلی پڑھ لیں. آپ نے آدھا رکوع پڑھا تھا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو فرشتے قبر میں آپ کا قرآن مکمل کرا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں. اورینٹلسٹ لوگ ہیں تو طرح طرح کے اعتراضات جو معجزات پر اور کرامات پر کرتے ہیں. میں پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ ان لوگوں کی اپنی پھرکی ہے، دماغ ہے. معجزے بھی حق ہیں، کرامتیں بھی حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ہاتھوں طرح طرح کی انہونی چیزیں، سمجھ سے بالا تر چیزیں صادر کرا سکتا ہے. ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم مشوری قدس سرہ العزیز کے پاس ہمارا ایک پیر بھائی آیا. سیلاب آیا تھا سندھ کے علاقے میں، تو قبریں برابر ہو گئی تھی. تو اس کے والد صاحب کی قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ قبر کون سی ہے. صحیح آپ کو اس واقعے کا پتہ؟ میں نے بات کری تھی نا جلسے میں. پیر بھائی تھا نا ہمارا، نام کیا تھا اس کا؟ حالے پوٹا قوم کا تھا. جی، حالے قوم کا تھا. ہاں حالے پوٹا قوم حالے پوتا قوم تھی اس کی، نام بھول گیا. تو وہ سائیں بادشاہ کے پاس آ کے کہنے لگا میرے والد کی قبر لاپتہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا، ٹریسیبل نہیں ہے کہ کہاں ہے، تو سیلاب کی وجہ سے. تو آپ مہربانی کریں مجھے بتائیں، روحانی طور پہ مجھے جج کر کے بتائیں کہ اس کی قبر کہاں ہے. آج میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. کسی دن ان کے یہاں جانا ہوا تو اس نے کہا سائیں آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے والد کی قبر بتاؤں گا. آپ نے چلو چلتے ہیں. وہ ساتھ لے کر قبرستان میں گیا تو آپ نے لاٹھی کے ساتھ ایک لکیر لگائی، فرمایا یہ تمہارے والد کی قبر کا زون ہے. اس نے کہا سائیں مجھے کیسے یقین آئے کہ واقعی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہ میرے والد کی قبر ہے. سائیں نے فرمایا تمہارا والد چلم پیتا تھا. چلم سندھی میں ہم حقہ کہتے ہیں. تمہارا والد حقہ پیتا تھا؟ اس نے کہا جی حقہ بہت پیتا تھا. فرمایا بس تو پھر اس کی قبر یہی ہے. اب اس کی تشریح آپ خود سمجھ لیں، جو ورڈنگ تھے میں نے ٹرولی سنا دی. یہ عورت بھی جو حرکت کرتی تھی نا، ابو لہب کی بیوی، تو فرمایا قیامت کے دن یہی کرتی رہے گی، جہنم میں جا کے یہی کچھ کرتی ہوگی. اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. حضور غوث پاک کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان جس چیز کی طرف اس کی رغبت تھی، تو مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر اس کی وہ مرغوب چیز اسے ملتی رہے گی. اور جو اس نے حماقت دنیا میں کی ہے تو قبر اور قیامت میں اس کی حماقت کی سزا کے طور پر وہی چیز اس کے ساتھ ہوتی رہے گی جو اس نے اپنے ارادے سے از خود بے وقوفی کے طور پر اور ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا میں اختیار کی تھی.
اور یہ جو کھجور کی چھال کی رسی فرمایا، اس عورت کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی، تو اس کے مسد کا لفظ ہے، فی جیدہا حبل من مسد، حبل مانا رسی، مسد کے کئی معنی ہیں عربی میں۔ مسد کا جو ایک معنی زیادہ مجھے اپیل کیا ہے وہ کھجور کی بٹی ہوئی رسی، ایک معنی اس کا منج بھی علماء نے کیا ہے۔ منج یہ سرکنڈا ہوتا ہے جس کا قلم بنتا ہے، اس کے اوپر سے جو چھلکا اترتا ہے اسے کوٹ کر لوگ منج بناتے تھے، اس کا بان بٹتا ہے، بنتا ہے، اس بان کی چارپائیاں بنی جاتی ہیں، تو اس کو ہم منج کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں بھی منج ہی شاید کہتے ہیں، سندھی میں بھی سے کہتے ہیں، سندھی میں بھی منج کہتے ہیں۔ تو وہ رسی کھجور کی چھال کی ہو یا منج کی بنی ہوئی ہو، یہ اس کی گردن میں یہ کیوں ہوگی؟ کوئی اور رسی کیوں نہیں ہوگی؟ کھجور کی چھال کی رسی بھی چبھتی ہے اور منج کی رسی بھی چبھتی ہے۔ یہ سخت چبھنے والی چارپائیاں بھی یہی دو ہی ہوتی ہیں، یا منج کی چارپائی ہو یا کھجور کی، ہم اس کو کڑوٹا بھی بولتے ہیں، کڑوٹا، تو وہ سخت چبھتی ہے، اس کے اوپر اچھا خاصا گدا اور نرم روئی والا گدا بچھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کچھ دبیز ہوتی ہے۔ اب آخر میں اس صورت کا ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کا تفسیری ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے پہلے سنا، ڈیٹیل آپ نے بعد میں سنی، اور تفسیری ترجمہ اس طرح ہے، جس کا مفہوم ہے، جو ہمارے پلے جو کچھ پڑتا ہے وہ بتانے لگا۔ ابو لہب نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تباہی کے بددعائیہ الفاظ بولے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کے اپنے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود تباہ ہوا، اس کی وہ دولت اور وہ اولاد جس پر اسے مان تھا، اس میں سے کسی چیز نے اسے فائدہ نہ دیا، اور اس کی بیوی جو ہمارے حبیب کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے سر پہ ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، وہ جہنم میں بھی سر پر ایندھن اٹھائے رکھے گی اور اپنے شوہر سمیت خود پر آگ بھڑکاتی رہے گی، جبکہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی مجرمانہ رسی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔